بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ صافات قرآن کریم کی 37ویں سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ صافات میں 182 آیات اور کل 5 رکوع ہیں۔ سورہ صافات میں کل الفاظ 957 ہیں، جبکہ کل حروف کی تعداد 3825 ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کے 23ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ یہ سورت قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 37ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی تخلیق کی شان، انبیاء اکرام کی قربانیاں اور قیامت کے دن جزا و سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں، انبیاء اور ان کے مخلص پیروکاروں کی ہمت افزائی کی گئی ہے، اور اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے حکم پر صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور فرشتے ہمیشہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو ابتدائی دعوت میں سخت مخالفت کا سامنا تھا۔ مکی صورتوں میں عمومی طور پر توحید، رسالت اور آخرت کی بنیادی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ سورت بھی اسی پیغام کی حامل ہے۔ سورہ صافات اللہ کی توحید اور انبیاء کی قربانیوں کو یاد دلانے کے لیے نازل ہوئی۔ مشرکین اور کفار اپنے باطل معبودوں پر فخر کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا اور انبیاء کی جدوجہد اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، تاکہ مومنوں کے دل مضبوط ہوں اور انہیں اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رہے۔ سورہ صافات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو بیان کرتی ہے، جس سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو بیان کیا گیا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اس صورت میں فرشتوں کی صف بندی اور اللہ کے حکم پر ان کی تعمیل کا ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ کی طاقت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی ہولناکی، جنت اور جہنم اور جزا اور سزا کا ذکر ہے، جو انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس صورت میں شیطان کی ناکامی کا ذکر ہے، جو مومنین کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سورہ صافات کی تلاوت سے ایمان میں استقامت پیدا ہوتی ہے اور بندے کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں سورہ صافات کی تلاوت انسان کو سکون اور اللہ کی مدد کا یقین دلاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی خاص حاجت کے لیے سورہ صافات کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ سورہ صافات کی تلاوت سے روحانی قوت اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے اور انسان کو اللہ پر توکل اور بھروسہ نصیب ہوتا ہے۔ اس صورت میں شیطان کی ناکامی کا ذکر ہے، اس لیے اس کی تلاوت شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ صافات کی آخری 3 آیات تلاوت کرنے سے غیبت کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بات کہ سورہ صافات کی آخری 3 آیات تلاوت کرنے سے غیبت کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، درست نہیں ہے۔ البتہ سورہ صافات کی آخری 3 آیات کفارہ مجلس ہیں، یعنی مجلس میں اگر کوئی کمی کوتاہی اور نامناسب بات ہو گئی ہو تو مجلس برخاست ہوتے وقت، یعنی کہ مجلس ختم ہوتے وقت سورہ صافات کی آخری 3 آیات پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح دیگر مکی صورتوں میں اکثر بنیادی عقائد کے بیان پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی توحید، وحی، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں صفیں باندھنے والوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کا رب ہے، اور یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اور جو ان کی باتیں سننے کے لیے اوپر جائے تو اسے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ دن ان قریب آنے والا ہے جس میں ان کافروں کا انجام انتہائی دردناک ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزا میں جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو کس چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے رسولوں کی پیروی کی تو وہ عذاب سے محفوظ رہے۔
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، اور ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کفار کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔